السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے ملک میں ایک مرتبہ پھر 1 یونٹ نافذ کرنے کی شروعات کر دی ہے۔ اس کی ابتدا نگران حکومت میں کی گئی تھی اور عمل درآمد پہلے ہفتے میں شہباز شریف کی حکومت نے کی ہے۔ ایک قدم اٹھا لیا گیا، 3 مزید اقدامات زیر غور ہیں یا ان کی تجاویز زیر غور ہیں جن پر آنے والے دنوں میں عمل درآمد ہونا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے پہلے ہفتے میں یہ کارنامہ کیوں سر انجام دیا اور موجودہ منتخب حکومت کے خلاف یہ سازش ہے یا وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ قدم انجانے میں اٹھایا؟ اگر انجانے میں اٹھایا تو موجودہ اتحادی حکومت کی آنے والے دنوں میں پوزیشن کیا رہے گی اور وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ایک نئی جنگ چھڑنے جا رہی ہے اس کا اختتام کہاں پہ ہوگا؟ ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ارسا کو، جس کی ذمہ داری صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم ہے جو دریاؤں میں آتا ہے اور وہ زرعی مقاصد کے لیے صوبوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس اتھارٹی کو خود مختار حیثیت حاصل تھی جس کا چیئرمین وفاق کے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو تعینات کرنے کی وزیر اعظم نے منظوری دی، جس کے ذریعے اس اتھارٹی کو باضابطہ طور پر وفاق کے ماتحت کرنے کا قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ہوا یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انور الکاکڑ کے دور میں ارسا ایکٹ 1992 میں ترامیم کی تجاویز آئیں۔ تقریباً 22 شقوں میں ترامیم کی تجاویز دی گئی اور اسی کے کابینہ کے دور میں اس ارسا ایکٹ میں ترامیم کی اکثریتی رائے سے منظوری دی گئی۔ ایک وزیر جس کا تعلق پنجاب سے ہے انہوں نے مخالفت کی تھی، لیکن اکثریت نے ارسا ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دی اور اس کے بعد اس قانون کو آرڈیننس کی شکل میں جاری کرنے کے لیے اس وقت کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کو آرڈیننس جاری کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اس قانون میں ترمیم کے حوالے سے آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ سمری واپس نگران وزیر اعظم یا نگران کابینہ کو بھیج دی تھی۔ لیکن اس کے بعد نگران حکومت نے آئین کے آرٹیکل 48 کا سہارا لیا، جس کی روشنی میں اگر وفاقی کابینہ یا وزیر اعظم کوئی قانون سمری صدر کو بھیجے اور صدر 15 روز میں اس کو نظر ثانی کے لیے واپس کر دے تو اس کے بعد وزیر اعظم اس قانون کو 10 دنوں کے اندر آفیشل گزٹ کے ذریعے جاری کروانے یا اس کی منظوری دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ اسی طرح کیا گیا کہ نگران حکومتی دور میں جب سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کیا تو نگران حکومت نے ایک آفیشل گزٹ کے ذریعے، جس کے کسی کے پاس ابھی تک ثبوت نہیں ہے یا اس کی کاپی کسی کے پاس
ارسا کے پاس یا کسی اور ارسا کے ممبر کے پاس اویلیبل نہیں ہے، اور میڈیا میں بھی یہ آفیشل گزٹ ریلیز نہیں کیا گیا، لیکن اس گزٹ کی روشنی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 12 مارچ کو ایک سمری کی منظوری دی ہے، جو پانی وسائل کی وزارت نے وزیر اعظم کو بھیجی، جس میں 3 ناموں کا پینل بھیجا گیا کہ ان میں سے ایک کو ارسا کا چیئرمین تعینات کیا جائے۔ تو وزیر اعظم نے جو سمری اویلیبل ہے اس کے مطابق سابق سیکریٹری ظفر محمود کو ارسا کا چیئرمین تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ منظوری ہو گئی، سمری مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اب اس کا باضابطہ نوٹیفکیشن وزارت آبی وسائل کی طرف سے جاری کیا جائے گا، لیکن ارسا کو اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ نہ صرف اتنا، وہ جو آفیشل گزٹ ہے جس کی روشنی میں ارسا ایکٹ میں ترامیم کی گئی، اس کی کاپی بھی کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ تقریباً 12 صفحات پر مبنی یہ ترامیم پچھلی کابینہ میں منظور ہوئی، جس میں تقریباً 22 شقیں ہیں ارسا ایکٹ میں، جس میں ترامیم کی گئی، اور اس کے مطابق ارسا کی جو خود مختار حیثیت ہے وہ ختم کر دی گئی، اور اب ارسا کو وفاق کا یا وزیر اعظم کا نامزد کردہ ریٹائرڈ چیئرمین چلائے گا، اور باقی جو ارسا ایکٹ کے تحت 5 ممبران ہیں، جن میں 4 کا تعلق صوبوں سے ہے اور 1 وفاقی ممبر ہوگا، وہ اس کے ماتحت کام کریں گے۔ اب ارسا کے جو 5 ممبران ہیں وہ صرف وائس چیئرمین کا عہدہ رکھ سکیں گے 1 سال کے لیے، باقی سارے اختیار آلموسٹ اس ترمیم کے تحت ارسا کے چیئرمین کے پاس ہوں گے، اور باقی اتھارٹی جو بھی فیصلے کرے گی اس سے ارسا چیئرمین کو، جو ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوگا یا حاضر صرف وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوگا، اس کو رپورٹ دینے کے لیے پابند ہوگی۔ نہ صرف اتنا، یہ چیئرمین ارسا کے معاملات چلانے کے لیے، اپنی مشاورت کے لیے آزاد ماہرین کی کمیٹی قائم کرے گا، جس کی روشنی میں ارسا کے حوالے سے، ارسا ممبران کے حوالے سے، ملازمین کے حوالے سے چیئرمین فیصلے کرے گا، اور وہ فیصلے ارسا اتھارٹی کے ان 5 ممبران کے فیصلوں سے بالاتر ہوں گے، اور اس کو کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ارسا جو بھی فیصلے کرے گا وہ چیئرمین کو اس کے حوالے سے رپورٹ دی جائے گی۔ چیئرمین کے فیصلوں کے حوالے سے کسی صوبے کو، کسی ممبر کو اگر اعتراض ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی اعلی آئینی فورم CCI سے رجوع نہیں کر پائے گا جب تک وہ ارسا چیئرمین کو نظر ثانی کی درخواست نہیں دے گا، اور ارسا چیئرمین آزاد جو ماہرین ہیں ان کے پینل کے ذریعے، کمیٹی کے ذریعے فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد اس کے فیصلے کو صرف CCI میں چیلنج کیا جا سکے گا، باقی کسی عدالتی فورم پر، باقی کسی فورم پر ان کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ارسا ایکمی ترامیم سی سی آئی کی منظوری سے ہونے چاہیے تھے، لیکن نگران حکومت کے دور میں یہ ترامیم کیبنٹ کے ذریعے کیے گئے اور اس پر عمل درآمد کا عمل منتخب حکومت شہباز شریف نے شروع کر دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ذرائع کہتی ہیں کہ پہلے ارسا میں فیصلے میجارٹی سے تو ہوتے تھے، لیکن اگر کسی صوبے کو، کسی چھوٹے صوبے کو کسی بھی منصوبے کے حوالے سے، پانی جاری کرنے کے حوالے سے، ڈیم سے پانی جاری کرنے کے حوالے سے یا انٹینٹ کا پانی حاصل کرنے کے حوالے سے کوئی اعتراض ہوتا تھا یا اتھارٹی کے کسی فیصلے پر اعتراض ہوتا تھا تو وہ صوبہ یا ممبر سی سی آئی میں جا سکتا تھا، اور اسی طرح وہ معاملات ایک آئینی فورم سی سی آئی جو وزیر اعظم کی نگرانی میں ایک اعلیٰ سطحی فورم ہے اور چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ اس کے ممبران ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 3 ممبر ہیں، تو یہ 8 رکنی ایک فورم تھا جس کے ذریعے پانی، معدنیات اور باقی جو اہم قومی نوعیت کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے تھے۔ لیکن نگران حکومت کے دور میں اس کو بائی پاس کر کے اس ترمیم میں منظوری کی گئی، اور اس کے بعد شہباز شریف حکومت نے اس پر عمل درآمد شروع کر دی۔ اب جو سمری اپروول ہوئی ہے اس کے مطابق ظفر محمود ارسا کے چیئرمین ہوں گے۔ اب باضابطہ ایک نوٹیفکیشن جاری ہوگا، اس کے بعد ظفر محمود جا کے چارج لے گا، اور اس کے حوالے سے ارسا کو، ارسا کے ممبران کو فی الحال کوئی پتہ نہیں ہے کہ آفیشل گزٹ کس نے جاری کیا، وہ کہاں ہے، کتنے نکات ہیں یا شکی ہیں جن میں ترمیم کی گئی، اور یہ جو ارسا چیئرمین کی تعیناتی ہوئی ہے وہ کس قانون کے تحت ہوئی ہے۔ حالانکہ جس سابق بیوروکریٹ ظفر محمود کو ارسا کا چیئرمین تعینات کرنے کی وزیر اعظم نے منظوری دی، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی تعیناتی کس آئین اور قانون کے تحت ہوئی ہے۔ اب جب آفیشلی نوٹیفکیشن جاری ہوگا تو اس کے بعد ذرائع کہتے ہیں کہ ظفر محمود کا یہ کہنا ہے کہ میں سوچوں گا کہ موجودہ حالات میں اتنا ایک متنازع قدم اٹھایا گیا تو مجھے ایز ارسا چیئرمین یہ ذمہ داری سنبھالنی بھی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس ایکمی ترامیم کے روشنی میں اگر ارسا کا چیئرمین جو وزیر اعظم تعینات کرے گا وہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد آبی وسائل کی وزارت کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر یا ایڈیشنل سیکریٹری ایز اے ایکس آفیشو ممبر ارسا چیئرمین کی نمائندگی کریں گے، اور اب اس وقت اس وزارت میں یہ عہدہ جس افسر کے پاس ہے وہ ماضی میں نیسپاک کا ملازم رہا، اس کے بعد وہ اس وزارت میں، آبی وسائل وزارت میں ضم ہو گیا۔ اب اس وقت وہ ایڈیشنل سیکریٹری کے عہدے پر پہنچ گیا۔ اس کے پاس 3 سے 4 مزید چارجز ہیں، جس میں کمشنر انڈس واٹر شامل ہے، اس میں پی ڈی ڈبلیو کیپ ہے، اور 1-2 اور بھی عہدے شامل ہیں ماں سوائے ایڈیشنل سیکریٹری اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل۔ اس کی اتنی خدمات ہیں۔ اب یہ قدم ہو گیا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت کے ذریعے صوبوں اور وفاق میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی،
اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بغیر کسی سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور 1 یونٹ نافذ کرنے کے حوالے سے ایک قدم اٹھا لیا۔ اب صرف یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایشو ہے یا یہ وفاق کا اور صوبوں کے درمیان ایشو ہے، کیونکہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صدر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ کیا۔ اس کے علاوہ MQM، باپ اور استحکام پارٹی شہباز شریف حکومت کا حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ صوبوں کی صورتحال یہ ہے کہ جس وقت یہ آرڈر جاری کیا گیا اس وقت ارسا میں بلوچستان کے ممبر عبدالحمید مینگل ارسا چیئرمین ہیں اور وہ بھی اس ایشو سے بے خبر ہیں۔ اب صدر پاکستان آصف علی زرداری اس کے رد عمل میں کیا کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے رد عمل میں کیا کرے گی، کیونکہ اس آرڈر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی آکورڈ پوزیشن میں آ گئی ہے، اور اس کے علاوہ باپ جس کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ KPK علی امین گنڈاپور یا KPK گورنمنٹ کو جب پتہ چلے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا چکا کہ جب یہ ترامیم تجاویز کے لیے نگران کابینہ کے زیر غور تھے تو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر نے ان ترامیم کی سخت مخالفت کی تھی، اور اس کا موقف یہ تھا کہ CCI کے اپروول کے بغیر، منظوری کے بغیر کیبنٹ یہ نہیں کر سکتی، لیکن باقی جو نگران کیبنٹ کے ممبران تھے انہوں نے خاموشی سے، رضا خوشی سے ارسا ایکٹ میں یقینی طور پر ترامیم کی منظوری دے دی تھی۔ تو یہ جو تعیناتی ہوئی ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ارسا ایکٹ جو اصلی ہے اس کے روشنی میں، اس کے روح سے صرف ارسا کے جو 5 ممبران ہیں ان میں سے ایک وفاقی، 4 صوبائی ممبران باری باری 1 سال کے لیے ارسا کے چیئرمین رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم یا کوئی اور اتھارٹی کسی کو بھی ارسا کے چیئرمین کے لیے تعینات کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ترامیم ہو چکی، آفیشل گزٹ جاری ہو چکا جس کو چھپایا گیا، اور اسی کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف سے اس سمری کی اپروول ہو گئی ہے۔ پہلا قدم شہباز شریف حکومت کا 1 یونٹ کے حوالے سے یا صوبوں کے حقوق پر حملہ کے حوالے سے اٹھایا گیا ہے، اور آگے جو 3 اور مزید تجاویز زور غور ہیں اس میں ایک تجاویز یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک وفاقی ملک گیر پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے ملک کے قریب اور مستحق جو خواتین ہیں ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، یہ تجویز زیر غور ہے کہ اس پروجیکٹ کو، پروگرام کو صوبوں کے حوالے کیا جائے اور ان کے اخراجات ہر صوبہ اپنے ایریا میں خود اٹھائے۔ اس سال اس پروجیکٹ کے تحت یا اس پروگرام کے تحت 450 ارب روپے سال کے لیے رکھے گئے ہیں جو غریب اور مستحق خواتین بیواؤں کو دی جاتی ہے۔ اب یہ تجویز جو انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل کے زیر غور ہیں نگران حکومت دور میں، اس پر غور ہو چکا۔ اب ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے عمل درآمد کا اگلا مرحلہ شروع کیا جائے گا تاکہ یہ جو وفاق کے اخراجات ہیں یہ کم ہوں اور یہ اخراجات صوبوں کو منتقل کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک تجویز دوسری یہ بھی ہے کہ PSD جس کے ذریعے وفاق کے ملک گیر منصوبے
ترقیاتی منصوبے منظور کیے جاتے ہیں، ان پہ خرچہ کیا جاتا ہے۔ اب تجویز یہ ہے کہ جو صوبوں میں پروجیکٹ ہیں وفاق اس پر آنے والے بجٹ میں یا آنے والے بجٹ کے بعد خرچہ نہیں کرے گا۔ صوبوں میں جو بھی پروجیکٹ ہیں ان پر جو اخراجات ہیں وہ صوبے کریں گے، وفاق کا اس سے لینا دینا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وفاق اب ملک گیر جو پروجیکٹ ہیں صوبائی ترقیاتی ان میں اپنا شیئر نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ تیسری تجویز یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے جو اخراجات ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے، تاکہ جو یونیورسٹیز جس کے گرانٹس HEC کے ذریعے وفاقی حکومت ادا کرتی تھی، آنے والے دنوں میں یہ تجویز ہے کہ اس عمل کو بھی ختم کیا جائے اور اعلیٰ تعلیم کے جو اخراجات ہیں وہ بھی صوبے برداشت کریں گے۔ تو اس طرح ایک جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آ چکا، اقدامات لینے شروع ہو گئے، اور ہر کوئی حیران پریشان ضرور تھا کہ عام انتخابات میں جو نتائج آئے اس کی روشنی میں اگر کسی نہ کسی حوالے سے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے پلان کیا ہے۔ تو اب بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور اب اتحادی بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، صوبے بھی سر پکڑ کے بیٹھیں گے، اور آنے والے دنوں میں لگتا تو یہی ہے کہ تقریباً 1 سال کے لیے عوام کو بھی کچھ نہیں ملنا۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا تو دیکھتے رہیے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔